پاکستان میں حال ہی میں 60 کے قریب سویلین افراد کو فوجی عدالتوں نے سزائیں سنائی ہیں۔ ان پر 9 مئی 2023 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملٹری فیسلٹیز پر اٹیکس کے الزامات تھے۔ اس سے پہلے 25 دیگر افراد کو بھی اسی سلسلے میں ملٹری کورٹس میں سزائیں سنائی گئی تھیں، یعنی کل 85 افراد کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ فوجی عدالتوں سے سنائی گئی ان سزاؤں پر پاکستان کے اندر اور باہر سیاسی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ملکی سپریم کورٹ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف مقدمات سننے کے اختیار کا تعین کرنے کے لیے ایک مقدمے کی سماعت بھی کر رہی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس نے سویلینز کے کیسز سنے ہیں اور انہیں سزائیں سنائی ہیں۔ ہر بار انسانی حقوق کے کارکن، ایکٹیوسٹ اور حزب اختلاف کی جماعتیں اس پر اعتراض کرتی ہیں اور اپنی پریشانی، اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہیں۔ آج پروگرام میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح تقریباً ہر سیاسی جماعت نے حزب اختلاف میں رہتے ہوئے تحفظات کا اظہار تو کیا ہے، لیکن اقتدار میں رہتے ہوئے ملٹری کورٹس کا استعمال کیا ہے، چاہے پھر وہ اپنی مرضی سے ہو یا کسی دباؤ کی وجہ سے۔ رضا ربانی نے تو روتے ہوئے فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ بھی دیا تھا۔ جتنا شرمندہ میں آج ہوں شاید اس سے پہلے میں نہیں تھا۔ یہ ووٹ پارٹی کی امانت تھی، جو امانت میں نے پوری کی۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس فیصلے سناتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے بھی کیس سنے جاتے ہیں اور سویلینز کو بھی سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ تنقید کی جاتی ہے کہ فوجی عدالتیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ فوج کیا کہتی ہے؟ پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں، یہ آئین اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم ہیں اور عمل میں ہیں، اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس بارے میں 2-3 براڈ پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ملٹری کورٹس میں ہونے والے ملٹری ٹرائلز اور سویلین ٹرائلز میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بند کمرے میں ملٹری کورٹ میں مقدمات چلتے کیسے ہیں، ان میں ہوتا کیا ہے، اور شاید سب سے اہم، کیا ملٹری کورٹ سویلین کانٹیکسٹ میں انصاف دلانے کا صحیح فورم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹس آخر ہیں کیا۔ ملٹری کورٹ عموماً ایسی عدالت کو کہا جاتا ہے جس میں ملٹری قوانین یا اصول و ضوابط کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپلن کی خلاف ورزی یا بغاوت جیسے جرائم کے ارتکاب پر مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ نام کچھ بھی دیا جائے، ملٹری کورٹس، کورٹ مارشل یا اسپیشل ملٹری ٹرائبیونلز، لیکن جب کسی مقدمے میں فوج کے افسران شامل ہوں تو اسے عموماً ملٹری کورٹ ہی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ملٹری کورٹس کا قیام فوج سے متعلق معاملات کے لیے کیا گیا تھا، اور ملٹری کورٹس کی تاریخ پر بھی پروگرام میں آگے چل کر نظر ڈالیں گے، لیکن آئیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس اور سویلین عدالتوں میں عملی طور پر فرق کیا ہوتا ہے۔ ملٹری کورٹس اکثر جلد سے جلد سزائیں سنا دیتے ہیں اور سویلین کورٹس کی طرح ٹرائلز برسوں نہیں چلتے۔ سویلین ٹرائلز کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ملزم کو اکثر بچنے کا موقع مل جاتا ہے، گواہ غائب ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، اس لیے ملٹری کورٹ سے سوئفٹ جسٹس یعنی فوری انصاف ملتا ہے۔ ہم نے ایڈوکیٹ سید ندیم شاہ سے بات کی جو ملٹری کورٹس میں کیسز لڑتے رہے۔ ان کا صرف ایک پرپز ہے ملٹری کورٹس والوں کا، ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، کہ سویلین کورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے، اور اس ٹائم کی وجہ سے پھر جو ملزمان ہیں ان کو اپرچونٹیز مل جاتی ہے اور وہ قصہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کو سزائیں نہیں ہوتی۔ اور یہاں ملٹری کورٹس میں جو ہے ہم ود ان اے منتھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف سویلین کورٹس میں ملزم کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے، اور اسی طرح پروسیکیوشن کو پورا ٹائم ملتا ہے کہ الزام ثابت کر سکے۔ وہ آپ کو سارا ایک ریکارڈ دے دیتے ہیں سویلین کورٹس میں، وہ فائل بن جاتا ہے، وہ فائل کے مطابق اس پر آپ کو اس کے بعد آپ کے سارے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کو کونسلز کی اپرچونٹی دی جاتی ہے، آپ ایک کونسل کا سہارا لیتے ہو، 2 کا لیتے ہو، 10 کا لیتے ہو، جتنے بھی آپ کی درمیان میں آپ کونسلز چینج کرتے ہو، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ملٹری کورٹس میں جہاں میرا خود ایکسپیرینس ہوا ہے، وہاں پر ایک ہی وکیل جائے گا، اس وکیل کے پاس نہ تو کوئی فائل ہوگا، نہ اس کے ساتھ کوئی FIR ہوگا جو ملزم کے خلاف ہوا ہوگا، نہ وہاں پر آپ کو اگر آپ کو کراس کوسچنز کی اجازت وہ دیتے ہیں تو وہ ان کوسچنز کی دیتے ہیں جو سامنے جو ججز بیٹھے ہوئے، ملٹری ججز بیٹھے ہوئے، ان کی مرضی کے مطابق ہوگا تو آپ کر سکتے ہو، ادروائز آپ نہیں کر سکتے۔ انصاف کی فراہمی سادہ عمل نہیں ہے۔ سننے میں سوئفٹ جسٹس یا فوری انصاف اچھا تو لگتا ہے، لیکن اس میں بے گناہ کو سزا ملنے کا امکان بھی ہمیشہ رہتا ہے۔
ملٹری کورٹس پر کارروائی کو خفیہ رکھنے کے حوالے سے بھی تنقید ہوتی ہے کہ ان میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے. اب مردان سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی ورکر رحمت اللہ کا ہی کیس لے لیں. انہیں فوجی عدالت نے 9 مئی کے واقعات میں حصہ لینے کی وجہ سے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے. ان کے والد جو خود ایک رکشہ ڈرائیور تھے کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے ان کا گھر بکھر گیا ہے اور وہ خود اپنا گھر چھوڑ کر مردان سے نوشہرہ آ گئے ہیں. ہمارے بیٹے کو ملٹری والے اٹھا کر لے گئے نا, تو اس وقت سے لے کر کوئی 55 ڈیز 55 دن تک اس کا بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کدھر ہے, کس حالت میں ہے. وہ جس کپڑوں میں اس کو اٹھایا تھا نا, جو کپڑے اس نے پہنے تھے نا, وہ 55 ڈیز تک 55 دن تک اس نے وہ چینج نہیں کیے تھے. وہ نے مجھے بتایا جب ہم ملاقات کے لیے گئے نا کہ ہم کو نیچے تہخانے میں اس نے بند کیا اور اس کا صرف جو ہے نا 6000 بیٹھ, اس کی لمبائی چوڑائی تھی. ادھر آپ نے کھانا بھی کھانا ہوتا تھا, ادھر آپ نے نماز بھی پڑھنی تھی, اس کے ساتھ باتھ روم بھی تھا. یہ تو اس نے تو اتنا جرم تو نہیں کیا تھا. یہ تو پاکستان ہے نا, پاکستانی ریاست کی مثال تو ماں کی ہوتی ہے. ماں کو تو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے, نہ کہ اس کو تڑپائے نا, نہ سگی ماں کی کردار ادا کرے, نہ کہ سوتیلی ماں. اور ہماری ریاست نے سوتیلی ماں کی کردار ادا کی, جو مجھے بہت افسوس ہے. مردان کے ہی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ زاہد خان اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں پتھراؤ کرنے پر فوجی عدالت نے 2 سال قید سنائی, لیکن فوج نے ان کی سزا پوری ہونے سے پہلے انہیں معاف کر دیا. آرمی والے نے جب اٹھایا تو بہت زیادہ عجیب فیل ہو رہا تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. 45 دن تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کدھر ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں ملاقات ہوئی 45 دن بعد, اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ بھی چلا کہ ہم پشاور میں ہیں اور اپنے ادارے آرمی کے پاس ہیں. مشکلات تو بہت تھی کیونکہ 3 مہینے تو ہمارا ٹرائل چلتا ہے مسلسل. جب کبھی ہمارا وکیل نہیں آتا تھا, کبھی وہ نہیں آتے تھے, کرنل تھے, کبھی اس کا وکیل نہیں آتا تھا. ہم صبح جاتے تھے 7 بجے اور رات کے 11 بجے واپس آ جاتے تھے. تو ہمیں 3 مہینے مکمل ذلیل کیا ہے. پتھراؤ میں تو شامل تھے, لیکن شروع جس نے کیا تھا ابھی تک اس کے پتہ نہیں چلا. ان کیسز سے ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائلز ہونے کے جو مسائل ہیں وہ کسی حد تک واضح تو ہو جاتے ہیں, لیکن فوجی عدالتوں میں کیس سنے جانے کا پروسیس ہوتا کیا ہے؟ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو میڈیا سے دور رکھا جاتا ہے اور یہ فوجی فیسلٹیز میں ہی ہوتا ہے. اس کورٹ میں فیلڈ جنرل مارشل ایکٹ کے تحت کیس سنے جاتے ہیں اور یہ کارروائی فوج کی جج ایڈوکیٹ جنرل یا جیگ برانچ کے تحت ہوتی ہے. اس کورٹ کا صدر یعنی جج بھی سرونگ ملٹری آفیسر ہوتا ہے, پروسیکیوشن کاؤنسل بھی, اور بہت سے کیسز میں وکیل صفائی بھی. ہم نے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ سے بات کی جو خود ملٹری کی جیگ برانچ میں رہ چکے ہیں. آرمی کے اندر ایک جیگ ڈپارٹمنٹ ہے, پورا لیگل ایک سیٹ اپ ہے, اس کے پاس یہ ساری ایویڈنس آتی ہے اور اس کے بعد دی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو بھی اس وقت ہوتی ہے, ایڈجنٹ جنرل پاکستان آرمی یا کوئی, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں وہ ان کا سول میں ٹرائل کیا جائے گا یا ان کا آرمی میں ٹرائل ہوگا. اور وہ ظاہر ہے سولین کے ٹرائل کے لیے ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے, وفاقی حکومت, کیونکہ جب بھی کسی سولین کا ٹرائل کے لیے سیشن جج کے پاس پیش کیا جائے گا اور وہاں اگر اس کا ورثاء میں سے اس کا کونسل کہے جی وی ڈونٹ ایکسیپٹ دس ملٹری ٹرائل, تو میٹر ول بی ریفرڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ڈیفینڈنٹ کو وکیل رکھنے کی سہولت ہوتی ہے, لیکن اکثر یہ الزام لگا ہے کہ وکیل بھی رکھنے نہیں دیا جاتا. اگر ملزم کو سزا سنا دی جائے تو وہ 40 دنوں کے اندر آرمی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے. اگر پھر بھی ملزم سمجھے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو اسے اعلیٰ عدالتوں میں جانے کا حق حاصل ہے, اور اس طرح کے بہت سے کیسز بھی ہیں جہاں ملزمان کو اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف ملا اور انہیں بری کر دیا گیا. انفیکٹ فوج کے اندر سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھی ہیں کہ ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائلز ہونا مناسب نہیں. فوج کے اندر اس مشرف دور میں بڑی بحث ہوئی, اس وقت کے جو 3 جج ایڈوکیٹ جنرل تھے ان تینوں کی رائے یہی تھی کہ سویلین کا ٹرائل سول میں ہی ہونا چاہیے, ہمیں سول کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو ملٹری کورٹس کے ساتھ ایکچولی مسئلہ کیا ہے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق پاکستان کے ملٹری کورٹس آزاد کورٹس نہیں ہیں. ایمنسٹی کے مطابق سویلینز پر ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانے سے ہر طرح کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, جن میں ڈیو پروسیس کو فالو نہ کرنا, شفافیت کی کمی, جبری اقبال جرم اور غیر منصفانہ ٹرائلز شامل ہیں. انفیکٹ ایکسپرٹس تو کہتے ہیں کہ سویلینز پر ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کے تحت پاکستانی آبلیگیشنز کی خلاف ورزی ہے.
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوئفٹ جسٹس کے لیے انصاف کے تقاضے پورے بھی نہیں کیے جاتے. ہم نے اسی بارے میں ہیومن رائٹس لائر ایمان مزاری سے بات کی. سویلین ٹرائل میں آپ کا جو اسٹینڈرڈ آف پروف ہوتا ہے, آپ کا جو قانون شہادت ہوتا ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہوتا ہے, اسے آبزرو کیا جاتا ہے. ایویڈنس کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جو فلفل کرنا ہوتا ہے, جبکہ ملٹری کورٹس میں سزائے موت بھی لوگوں کو دی جاتی ہے. سیپر ایویڈنس, ایکسپلوسو ایویڈنس کا بھی جو ایک بیسک تھریش ہولڈ ہوتا ہے وہ بھی میٹ نہیں ہوتا. تو جو ایویڈنس کا تھریش ہولڈ ہے اور جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ججز کی, کیونکہ جب آپ ملٹری کورٹس میں جاتے ہیں تو ادھر ججز نہیں بیٹھے ہوتے, ادھر جرنیل بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں قانون کا کوئی علم نہیں ہوتا. تو ملٹری کورٹس میں سویلین کیسز کے بارے میں فوج کا آفیشیل موقف کیا ہے؟ حال ہی میں DGISPR نے ایک پریس کانفرنس میں اس پر بھی بات کی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے, اپنا ایویڈنس پیش کرنے, اپنے گواہ لانے, کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں. اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی اسٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے. اچھا, ویسے پاکستان میں ملٹری کورٹس نئے ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں موجود تحفظات, اور ہر فوجی حکومت نے تو ملٹری کورٹس کا استعمال کیا ہی ہے. لیکن پاکستان میں ایک سویلین حکومت کے دور میں پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ملٹری کورٹس میں پہلا مقدمہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران چلایا گیا. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کی سویلین حکومت نے 1998 میں ایک آرڈیننس منظور کیا جس کے تحت خصوصی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کو 3 ورکنگ ڈیز یا کام کرنے کے 3 دنوں تک محدود رکھا گیا. اس آرڈیننس نے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ سمیت دیگر تمام عدالتوں کے دائرے اختیار کو بھی ختم کر دیا. 1999 میں سپریم کورٹ نے ان عدالتوں کو غیر آئینی قرار دیا. 2014 کے آرمی پبلک اسکول پشاور کے حملے کے بعد دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے آئین میں 21ویں ترمیم کی گئی اور ملٹری کورٹس قائم کی گئیں. بعد میں 23ویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس کو مزید 2 برس کے لیے توسیع دے دی گئی. اس طرح یہ ملٹری کورٹس جنوری 2019 تک کام کرتے رہے. 2021 میں بھی انسانی حقوق کے ایک کارکن ادریس خٹک پر اسی آئینی ترمیم کا سہارا لے کر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا اور 14 سال کی سزا دی گئی. سویلینز کو فوجی عدالتوں کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں پر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے. برطانیہ کے فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کے ترجمان نے کہا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں پیش کرنے کے عمل میں شفافیت اور غیر جانبدار نگرانی کی کمی ہے اور اس سے فیئر ٹرائل کا حق پامال ہوتا ہے. امریکہ نے ایک بیان میں اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ان ملٹری کورٹس میں غیر جانبداری, شفافیت اور ڈیو پروسیس گارنٹیز کی کمی ہے. اس کے جواب میں پاکستان نے کہا کہ وہ پوری طرح سے اپنی تمام بین الاقوامی ہیومن رائٹس آبلیگیشنز پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے. پاکستانی لیگل سسٹم اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء میں کوئی تضاد نہیں اور پاکستانی ملٹری کورٹس کے فیصلے پارلیمنٹ کے ذریعے پاس ہونے والے ایک قانون کے تحت لیے گئے ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ پر مبنی ہے. ویسے تو دنیا میں تقریباً ہر ملک میں ملٹری کورٹس جیسا سسٹم موجود ہے, مگر دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے خلاف مقدمات چلائے جاتے ہیں. انفیکٹ جنوبی ایشیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ملٹری کورٹس میں سویلینز پر نان ملٹری اوفینسز کے بارے میں مقدمات چلائے جاتے ہیں.